بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کے روز ہم کسی ایسے پہلو پہ بات کرتے ہیں جسے ہم بحیثیت قوم یا بحیثیت فرد فراموش کر چکے ہیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ آج کا موضوع بھی بہت اہم ہے، اور یہ وہ موضوع ہے کہ اگر ہم اجتماعی طور پر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک مایوسی اور ایک نا امیدی سی نظر آتی ہے۔ یعنی وہ ہماری نوجوان نسل ہو یا ہمارے بچے ہوں یا بڑے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر زندگیوں میں کچھ ایسے مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہر طرف ایک مایوسی اور نا امیدی نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح ہمیں مایوسی سے اور نا امیدی سے نکالتا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھیں گے کہ آپ پہ جب کٹھن وقت آیا اور جب مشکل وقت آیا تو آپ نے کس طرح امید اور حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کس طرح آپ نے امید باندھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سہارے پر آپ نے قدم اٹھایا۔ اسی طرح رسول اللہ کی سیرت کی روشنی میں پھر عملی اقدامات آج کے حالات میں ہم کیا اٹھا سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس مایوسی اور نا امیدی سے نکل سکتے ہیں۔ قرآن مجید ہو، رسول اللہ کی سیرت ہو، یا پھر رسول اللہ کی سیرت اور تربیت سے تیار ہونے والی وہ جماعت ہو جسے جماعت صحابہ کہا جاتا ہے، ان کی زندگیوں میں کس طریقے سے مایوسی اور نا امیدی چھٹ گئی اور وہ امید اور یقین کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھتے تھے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کو ہم پڑھتے اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کس طریقے سے ہمیں اس سے نکالتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا، سورۃ الزمر ہے اور آیت نمبر 53 ہے، فرمایا کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ میسیج اور پیغام بندوں کے نام ہے کہ اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اسراف کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گویا انسانی زندگی میں بہت سی کوتاہیاں ہوتی ہیں اور بہت سے گناہ اور خطائیں ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، نا امید نہیں کرتا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے بے شک اپنی زندگی کا اکثر وقت، لمحات اور زمانہ اور عرصہ تم نے اسی طرح گناہ میں اور نافرمانی میں گزار دیا، لیکن جب تم میرے پاس آ گئے تو گویا کہ اب نا امیدی اور مایوسی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میری رحمت کے، میری بخشش و مغفرت کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو روانہ کیا تھا بنیامین کے ساتھ، تو اس وقت آپ نے یہی فرمایا تھا کہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید کوئی نہیں ہوتا مگر کافر نا امید ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ جسے قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھو دیا، بھائیوں نے ایک سازش کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور اس کے بعد وہ مصر پہنچ گئے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین جب 7 بھائیوں کے بھیجا تو اس وقت آپ نے بھائیوں کو اس بات کی تعلیم دی اور کہا کہ اللہ کی رحمت سے کافر لوگوں کے سوا کوئی نا امید نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا کبھی بھی خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، خدا سے ہمیشہ امید رکھنی چاہیے، اس لیے کہ وہی ذات ہے کہ جو انسان کے لیے راستے پیدا کرنے والی ہے۔ تو قرآن مجید اسی بات کو بیان کرتا ہے، اور
سورۃ الانشراح میں یہ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی تنگی کے ساتھ آسانی ہے، فرمایا تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ بڑی امید کی بات ہے، اس لیے کہ زندگی میں ہمیشہ آسانیاں بھی نہیں رہتی اور زندگی میں ہمیشہ تنگی اور پریشانی بھی نہیں رہتی، یہ دونوں انسانی زندگی کا حصہ ہیں۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو پرفیکشن کے اصول پہ نہیں بنایا۔ آخرت میں پرفیکشن ہے، آخرت میں تکمیل اور اکمال ہے، اور آخرت ہی انسانی زندگی کے لیے وہ آئیڈیل مقام اور جگہ ہے کہ جو انسان اس دنیا میں سوچتا ہے۔ اس لیے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو زندگی اس ڈھنگ اور طریقے سے گزارو کہ یہ جو چیلنجز اور یہ جو بحران اور یہ جو مشکلات تمہاری زندگی میں پیدا ہوتی ہیں، ان کے بعد اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ناکامی کچھ نہیں ہے، ناکامی کا کوئی وجود نہیں ہوتا اس شخص کے لیے کہ جو اس ناکامی کو اپنی طاقت بنا لیتا ہے۔ انسانی زندگی میں حادثات اور واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں اور یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ کامیاب اور کامران وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان حادثات کو اور ان واقعات کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ناکامی لفظ کچھ نہیں ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ناکامی اور شکست جو ہے، ڈیفیٹ، یہ لفظ میری ڈکشنری میں نہیں ہے، میری لغت میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو حوصلہ مند لوگ ہوتے ہیں اور جو محنت کرنے والے اور کوشش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ناکامی کو بھی اپنے لیے ایک وقفے کا مقام اور وقت سمجھتے ہیں کہ اس مقام پر ہم نے ٹھہرنا ہے، کچھ دیر انتظار کرنا ہے اور تدبر اور تفکر سے پھر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف جب ہم آتے ہیں، رسول اللہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ ان دونوں شخصیات کے انتقال کے بعد مکہ والے آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اب وہ جو سہارا تھا یا وہ جو سائباں تھا وہ اب جا چکا تھا۔ رسول اللہ مکہ سے پھر نکل کر آپ طائف کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں پر بھی جب آپ نے اسلام کی ان کو دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، تو ان کی طرف سے کوئی اچھا جواب نہ آیا۔ انہوں نے رسول اللہ کو ہر طرح تکلیف دینے کی کوشش کی، یعنی ایک کوشش اس طرح کہ آپ کی دعوت کو رد کر دیا، استہزاء کیا، تمسخر اڑایا، مذاق کیا، دعوت کو رد کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو شہر کے اوباش اور شریر لڑکے تھے، نوجوان تھے، ان کو پیچھے لگا دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کو انہوں نے پتھر مارے اور اتنے کہ آپ کا جسم عطر لہولہان ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ خدا کی طرف سے فرشتے بھیجے گئے کہ اگر آپ کہیے تو ہم ان کو تباہ کر دیں، تو فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے، میں رحمت للعالمین ہوں۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اسلام کی خدمت کریں گے، اسلام کی دعوت کا کام کریں گے۔ تو رسول اللہ نے اس مشکل وقت میں بھی مایوسی اور نا امیدی نہیں، اور نہ اس قوم کے لیے عذاب خدا سے مانگا، بلکہ آپ نے امید اور حوصلے کے ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ ان کی نسلوں سے، آنے والی نسلوں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا کہ جو اسلام کی خدمت کریں گے۔ صحابہ نے جب بھی رسول اللہ سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ اتنا ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، آپ ان کو بد دعا دیجیے۔ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، لیکن بد دعا کے الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون کی دعا کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں جانتے، انہیں میرا علم نہیں ہے۔ یہ آپ نے دعا کی۔ تو گویا کہ ہمیشہ دعا وہی دیتا ہے کہ جو کبھی مایوس نہیں ہوتا،
دعا ہمیشہ وہی دیتا ہے جو کبھی نا امید نہیں ہوتا. ہمیشہ وہی شخص دعا دیتا ہے کہ جو حوصلہ مند ہوتا ہے، جس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں. دعا ہمیشہ وہی دیتا ہے کہ جس کی نظر مستقبل پر ہوتی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ حال میں جو حالات بھی ہیں مستقبل روشن ہے. رسول اللہ نے ہمیشہ دعا دی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ غار ثور ہے کہ جہاں پہ ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے. آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. کفار مشرکین تعاقب کرتے ہوئے وہاں پر پہنچتے ہیں، لیکن تعاقب کرتے تو ہیں، وہاں پر پہنچ بھی جاتے ہیں، لیکن اندر داخل نہیں ہوتے. قرآن مجید اس کی نقشہ کشی کرتا ہے، منظر کشی کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ. قرآن کہتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے یعنی سیدنا ابو بکر صدیق سے یہ فرما رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غمگین نہ ہو، دکھی نہ ہو، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس لیے کہ کفار و مشرکین کے قدموں کی چاپیں باہر آہٹ سنائی دے رہی تھی. سیدنا ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اندر آ جائیں، وہ ہمیں دیکھ لیں. سیدنا ابو بکر صدیق جو عاشق صادق ہیں، راستے میں کبھی رسول اللہ کے آگے چلتے ہیں، کبھی رسول اللہ کے پیچھے. رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر کبھی آگے تو کبھی پیچھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ عرض کیا رسول اللہ اس لیے کہ اگر دشمن پیچھے سے حملہ کرے تو پہلا وار مجھ پر ہو، اگر آگے سے حملہ کرے تو پہلا وار مجھ پر ہو. رسول اللہ سے وہ بڑی سچی محبت اور عقیدت رکھتے تھے. تو یہاں پر قرآن پاک نے یہ بیان کر دیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ غمگین نہ ہو، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ نے سکینہ نازل کیا، سکینہ نازل کیا، سکون کو نازل کیا. یہاں سے ہم اپنی گفتگو ایک وقفے کے بعد دوبارہ شروع کرتے ہیں. غار ثور میں سیدنا ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. قرآن مجید نے اس نقشے کو بیان کیا ہے کہ جب ابو بکر پریشان ہوئے تو رسول اللہ نے کہا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کہنے کو تو یہ صرف الفاظ ہیں ان اللہ معنا، لیکن اس کی حقیقت وہی جانتا ہے کہ جس کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے، کہ مشکل سے مشکل ترین اور کٹھن سے کٹھن حالات میں بھی جب یہ یقین ہو کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر دل نہیں گھبراتا، پھر انسان پریشان نہیں ہوتا. فانزل اللہ سکینتہ، تو پھر اللہ نے پھر اپنے سکینہ کو، اپنے سکون کو اللہ نے نازل کیا. یہ خدا کی طرف سے خاص بندوں کو یہ سکون عطا ہوتا ہے. یہ وہ سکون ہے کہ جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی مومنین کو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے اور خاص بندوں کے لیے ہوتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے بدر اور خندق کے واقعات کو سامنے رکھیے. بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے. اسلحے کی کمی ہے، گھوڑوں کی کمی ہے، اونٹوں کی کمی ہے. مجاہدین کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے. منافقین دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ فریب کرتے ہیں. ایسے حالات میں مسلمان نکلے ہیں کفار کی طاقت سے لڑنے. میدان بدر میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، مقابلے میں دوسری طرف سے کفار و مشرکین نکلے ہیں. وہ لاؤ لشکر کے ساتھ بھی ہیں، ان کے پاس مال و زر ہے، کثرت کے ساتھ ہے. وہ اتنے تکبر اور گھمنڈ میں وہ مبتلا تھے کہ وہ اپنے ساتھ رکھا عصائیں بھی لائے. شراب و کباب کا بھی انہوں نے انتظام کیا کہ مسلمانوں کی کیا حیثیت کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکیں. 313 مسلمان ہیں. آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی رات اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، دعا کرتے ہیں.
عرض کرتے ہیں باریلا یہ تھوڑی سی چھوٹی سی جماعت جو میں تیار کر کے آج لایا ہوں، اگر کل میدان بدر میں ان کو شکست ہو گئی تو اے اللہ پھر کل قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، ہمیں فتح عطا فرما، نصرت عطا فرما۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ کے کندھے مبارک پر جو چادر ہے وہ چادر بار بار نیچے گرتی ہے، رسول اللہ پر گریہ طاری ہے آپ پر، اور آپ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ کی یہ حالت، یہ کیفیت دیکھی نہ گئی، آگے بڑھے اور پیچھے سے رسول اللہ سے چمٹ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ ہمیں کبھی رسوا نہیں کرے گا، ہمیں کامیابی اور فتح اور نصرت عطا فرمائے گا۔ پھر غزوہ بدر برپا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا کرتا ہے۔ وہ کفار و مشرکین کہ جو گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ میدان بدر میں آئے تھے اور کچھ دن پہلے سے ہی وہاں پر ڈیرے لگا چکے تھے، وہاں پر رقص ہو رہا تھا، شراب و سرود کی محفلیں برپا تھیں، کھانا پینا چل رہا تھا، بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی تھیں، لیکن میدان بدر میں جب اترے تو ان کو شکست فاش ان کو ہوئی، فاش ایسی شکست ان کو ہوئی کہ پھر وہ اٹھ نہ سکے۔ اس غزوہ میں، اس جنگ میں بڑے بڑے سرداران قریش وہ قتل ہو گئے، ایک بچا ابو لہب، وہ بھی ایک ایسی موذی مرض میں مبتلا ہوا اور راستے میں وہ مر گیا، بالکل صفایا ہو گیا۔ غزوہ بدر میں، غزوہ خندق میں جسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے کہ لشکر لے کر لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم مسلمانوں کو مدینہ میں ہی شکست دیں گے اور ان کا یہی خاتمہ کر دیں گے، لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ آپ دیکھیے کہ دشمن کئی دنوں سے محاصرہ کر کے کھڑا ہوا ہے، رسول اللہ صحابہ کے ساتھ مل کر خندقیں کھود رہے ہیں، اس لیے اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ اور جب کدال ماری گئی، آپ نے کیا مسلمانوں سے فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ فارس، روم اور یمن کی جو فتوحات ہے میں ان کی تمہیں آج خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فارس، روم اور یمن کی فتوحات عطا کرے گا، یہاں پر ہماری حکومت، ہمارا اقتدار ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کئی دنوں سے محاصرہ بھی ہے، غزوہ خندق کھودنے میں رسول اللہ خود شریک ہیں، جہاں صحابہ نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہے، وہاں پہ رسول اللہ نے اپنے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے۔ پتھر باندھا اس لیے جاتا تھا کہ اس سے پیٹ، شکم آگے لٹک جاتا تھا، اس سے بھوک کا احساس کم ہوتا تھا۔ یہ حالت ہوتی تھی کہ شکم، پیٹ وہ کمر سے لگ جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے۔ تو اس میں بھی ایک امید اور ایک خوشخبری مسلمانوں کو آپ نے دی کہ آج کی اس مشکل صورت میں، حالات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کامیابی اور کامرانی ہمیں عطا کرے گا۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا رسول اللہ کوئی وقت اور کوئی ایسا زمانہ بھی گزرا جو آپ پر بہت زیادہ سخت تھا، فرمایا طائف کا وقت، کہ جب میں وہاں پر مکہ والوں کی بدسلوکی اور ان کی دشمنی اور ان کے ظلم کی وجہ سے میں طائف گیا تھا، اور وہاں پر بھی لوگوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی، میرے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ مایوسی اور نا امیدی کہیں پر بھی نظر نہیں آتی۔ ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس طرح کا ہو کہ جس میں اللہ سے شکایت کی ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بس اتنا عرض کیا کہ اے مولا، اگر میری اس تکلیف میں تو خوش ہے، تو راضی ہے میری اس تکلیف میں کہ جو میں دین کے لیے اٹھا رہا ہوں، تو اے اللہ پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تو مجھ سے راضی ہے، اگر تو مجھ سے خوش ہے۔ اب آئیے ذرا اس بات کی طرف کہ اسلام نا امیدی کو پسند کیوں نہیں کرتا؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ مایوسی کو پسند کیوں نہیں کرتا؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ مایوسی انسان کو عمل سے روک دیتی ہے۔ جو مایوس شخص ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتا ہے۔ مایوس شخص ہوتا ہے
وہ ہمت اور کوشش نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا، تو یہ مایوسی اس لیے اسلام پسند نہیں کرتا۔ بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ سے نا امید ہو جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ کفریہ عمل ہے کہ جو ایک شخص کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے، اس کی بخشش سے، اس کی مغفرت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جہاں پہ ذکر ہوا، جس کا میں پہلے بیان کر چکا، وہاں فرمایا لا ییأسوا من روح اللہ، روح کا لفظ آیا۔ اس کے بارے میں اہل لغت یہ بیان کرتے ہیں، جیسے امام راغب اصفہانی ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ روح میں اللہ کی رحمت کی وسعت، کشادگی پائی جاتی ہے۔ رحمت لفظ بھی اچھا ہے، وہ بھی استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں، لیکن خاص طور پر جب روح کا لفظ بولا جائے، را واو حا، تو اس سے کشادگی، اس سے وسعت، مزید اللہ کی رحمت کو کھول کر بیان کر دینا، مزید اس کو واضح کر دیا اس لفظ نے۔ تو لہٰذا اللہ کی رحمت سے نا امید یہ مسلمان کبھی نہیں ہوتا۔ تو اسلام کیوں نہیں پسند نہیں کرتا نا امیدی کو اور مایوسی کو؟ اس لیے پسند نہیں کرتا کہ مایوسی انسان کو عمل سے روک دیتی ہے۔ اسلام انسان سے تقاضا عمل کا کرتا ہے، کوشش کا کرتا ہے، محنت کا کرتا ہے، جد و جہد کا کرتا ہے۔ اسلام تو مذہبی محنت کا ہے، کوشش کا مذہب ہے، اور اسی بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ مایوسی در حقیقت اللہ کی قدرت اور اللہ کی رحمت کا انکار ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی قدرت کا انکار مایوسی۔ جب خدا ہے تو پھر پریشان کس بات پہ ہونا؟ پریشانی کیوں ہے پھر جب اللہ ہے؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور آخری بات، مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے۔ اس نقطے پہ، اس تیسرے نقطے پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ تیسری بات کہ اسلام کیوں منع کرتا ہے اس سے، یا اسلام پسند نہیں کرتا مایوسی کو اور نا امیدی کو، وہ یہ ہے کہ یہ شیطان کا ہتھیار ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے کس سے؟ فقر سے، کہ تم غریب ہو جاؤ گے، اور تمہیں حکم دیتا ہے بخل کا، کنجوسی کا۔ شیطان نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے، منفیت پھیلاتا ہے، مایوسی پھیلاتا ہے، نا امیدی پھیلاتا ہے، اور شیطان انسان کا دشمن ہے، اور اس دشمنی کی بنیاد پر اس کا کام ہی یہی ہے، مایوسی پھیلانا۔ تو لہٰذا یہ تین وجہ ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اب آئیے، مایوسی کا علاج کیا ہے، یعنی امید کیسے پیدا کی جائے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ذرا اس کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ مایوسی اور نا امیدی کے بادل چھٹ جائیں اور ہم پہ امید کا اور ہم پہ یقین کا سورج طلوع ہو جائے۔ پہلی بات جو اسلام کرتا ہے، قرآن اور رسول اللہ کی سیرت سے معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھا جائے۔ ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اللہ انسان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے جیسا انسان اللہ سے گمان رکھتا ہے۔ آپ اچھا گمان رکھیں گے، اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا اور اچھا نتیجہ آپ کو دیا جائے گا۔ تو لہٰذا مایوسی اور نا امیدی نہیں، اللہ سے حسن ظن رکھیے۔ دوسری بات، دعا، استغفار اور توکل۔ رسول اللہ کی سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب مشکل بڑھتی تھی تو پھر رکعتیں بڑھ جایا کرتی تھی، نماز بڑھ جاتی تھی، یعنی پھر نوافل، تہجد، اللہ کی بارگاہ میں کوئی مشکل آتی تو مصلی بچھا لیتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ آپ نے خود فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ 70 مرتبہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ گن کر 70 مرتبہ، عربی زبان میں یہ زیادتی پر، کثرت پر یہ دلالت کرتی ہے۔ تو رسول اللہ نے جب فرمایا کہ 70 مرتبہ، تو اس سے مراد یہی ہے کہ میں
کثرت سے استغفار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اور مغفرت بھی یاد رکھیے کہ دو معنی میں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، ایک مغفرت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دینا، اللہ سے حفاظت طلب کرنا، توکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی لحاظ سے مادی اسباب میں ہمیشہ پورا بندوبست کرتے تھے، اسے ویل پلانر کہا جاتا ہے، بہترین آپ منتظم تھے، منتظم اعلیٰ تھے، اعلیٰ منتظم تھے، لیکن توکل خدا کی ذات پر تھا۔ مادی اسباب کا بھی پورا اہتمام، انتظام، جو بھی ہمت اور طاقت اور استطاعت ہے اس کے مطابق، لیکن توکل خدا کی ذات پر۔ اور پھر صبر اور استقامت، وما صبرک کا قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے، وصبر وما صبرک الا باللہ، کہ صبر کر، تیرا صبر صرف اللہ کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی معیت، اللہ کی رفاقت تجھے نصیب ہوگی اگر تم صبر کرو گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثبت عمل، ناظرین کرام یہ نقطہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ ہم کچھ وقت تو محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر سماج کا شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ملک سے، وطن سے، سب سے پھر ہمارے شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مثبت عمل، پازیٹیو، یہ چیز جاری رکھیے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں بڑی مشکلات آئیں، بہت مشکلات آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مشکلات کو آپ دیکھ لیجئے، قرآن پاک نے ان کو محسن کہا۔ محسن ہوتا وہی ہے کہ جو بڑی سی بڑی تکالیف بھی آ جائیں تو وہ منفی نہیں ہوتا، اپنے سماج، اپنے معاشرے کو نقصان نہیں پہنچاتا، نیگیٹیوٹی کے ساتھ چلنا شروع نہیں کر دیتا، بلکہ وہ ہمیشہ مثبت سوچ رکھتا ہے، تعمیری کاموں میں شریک ہوتا ہے اور ایسی سرگرمیوں میں شریک ہوتا ہے کہ جس سے افراد کو، معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کیوں کرتا ہے؟ وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے۔ یہ مثبت عمل ہے کہ جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اب آئیے اس کے بعد کہ ہمارے یہاں مایوسی کیوں بڑھ رہی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، ذرا اس پر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور جو میں نے بیان کیا، ان اسباب کو پھر آپ اس طریقے سے حل بھی کر سکتے ہیں۔ پہلا ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں پر معاشی دباؤ بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے۔ معاشی دباؤ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں ایک کمانے والا ہوتا ہے، باقی سب کھانے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک باپ ہے، جوان اولاد ہے، لیکن وہ احساس نہیں کرتی۔ اکثر طور پر ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ باپ محنت کر رہا ہے اور اولاد ہے تو ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی کہ وہ کچھ اپنے اندر احساس پیدا کر کے آگے بڑھیں۔ تو واضح بات ہے کہ پھر اس سے معاشی دباؤ بڑھتا ہے۔ جب کچھ اور ہاتھ ساتھ مل جائیں تو پھر روزگار اور پھر روزی آنا شروع، رزق آنا شروع ہو جاتا ہے گھر میں۔ تو یہ ایک معاشی دباؤ ہے کہ جو نوجوانوں پر بھی ہے، بڑوں پر بھی ہے، باپ پر بھی ہے، ماں پر بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ بے حسی ہمارے گھروں میں بہت زیادہ ہے۔ باپ کا احساس نہیں کیا جاتا، ماں کا نہیں کیا جاتا، بس ان کو غلام اور ان کے ساتھ لونڈیوں والا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو یہ وجہ بھی ہے۔ سیاسی غیر یقینی بھی، کہ جب تک ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی جس کو کہا جاتا ہے، جب تک وہ کسی ریاست میں، ملک میں، وطن میں نہیں ہوتی، وہاں پر پھر یہی بے چینی اور یہ اضطراب جو ہے یہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اور سب سے اہم وجہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے کہ سوشل میڈیا میں مقابلہ اور پھر اس سے ناکامی کا احساس، اور یہ سب کچھ ایسا ہے کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو فالو کرنے والے ہزاروں لوگ ہوں گے، لاکھوں ہو جائیں گے، لیکن کبھی آپ ان سے گفتگو کریں، ان کو بلائیں، بیٹھیں، تو آنے میں صرف 5، 10، 20، 50 لوگ ہوں گے، زیادہ لوگ نہیں آئیں گے۔ تو گویا کہ یہ سب کچھ ہوا کی باتیں، خلا کی باتیں، ان کا کوئی زمین پر اس کا وجود نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہم دوسرے کی جو فالوئنگ ہے یا اس کو جو لائکس مل رہی ہیں، اس کو دیکھ دیکھ کر ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجھے اتنی لائکس کیوں نہیں مل رہی جتنے اس کو مل رہی ہیں، میرے اتنے فالوورز کیوں نہیں ہیں جتنے اس کے فالوورز ہیں۔ تو یہ خام خواہ کی ٹینشن، غیر ضروری اور آپ فضول کہیے کہ جو ہم نے پال رکھی ہے، جس کی وجہ سے خاص طور پر ہمارا نوجوان طبقہ وہ پریشانی میں ہوتا ہے۔
ख़ानदानी दबाव بھی ہے، اور پھر اس کے علاوہ مقصد زندگی کا بڑا بحران ہے۔ ان نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کون ہیں، آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی چاہت کیا ہے، آپ آگے کیا بڑھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہے کہ ہمارے مقصد زندگی کا جو بحران ہے وہ در حقیقت سب سے بڑا مسئلہ بھی۔ یہ چند آپ کہہ لیجئے کہ یہ اسباب ہیں، اور ان اسباب کو ہم حل کر سکتے ہیں، ان کو دور کر سکتے ہیں اگر ہم یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں اور ان مسائل پر غور و خوض کریں اور ایک ایک مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر ہم اس کے حل کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس آخری وقفے میں ہم ایک کتاب پر آپ جانتے ہیں بات کرتے ہیں، تو آج کی جو کتاب ہے وہ بہت ہی اہم ہے ہمارے موجودہ حالات کی روشنی میں۔ آپ اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اگرچہ یہ مختصر سی کتاب ہے، چھوٹی سی۔ اس کتاب کا نام ہے ریاستیں ایسے چلائی جاتی ہیں، ریاستیں ایسے چلائی جاتی ہیں۔ اس کتاب کے مصنف ہیں شارق رسول۔ اس سے پہلے اسی نوجوان نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا، اور غالباً ارنیسٹ اس صاحب کا نام ہے، یو کے انگلینڈ کے ہیں، ایک اسکالر تھے۔ ان کا نام اگر میرے ذہن میں آ جائے تو میں آپ کو ابھی اسی دوران بتا دیتا ہوں۔ ان کی یہ کتاب تھی ایک کہ ہاؤ اسٹیٹس آر گورنڈ، ریاستیں کیسے چلائی جاتی ہیں، تو انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا۔ اس کے بعد جو اس کتاب میں تھا وہ واضح بات ہے کہ وہ خود رائٹر نے جو لکھا وہ اس کا ذمہ دار تھا، تو صرف شارق نے اس کا ترجمہ کر دیا۔ لیکن اس کے بعد پھر ان کا یہ خیال تھا کہ میں کچھ اپنے نظریات بھی پیش کروں، سیاسیات کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، یا دنیا میں اب تک جو نظام سیاسی حوالے سے رائج رہے ہیں ان پر میں بات کروں، یا جو اس سبجیکٹ کے جو ماہرین ہیں، مفکرین ہیں، ان کے کیا نظریات تھے ان کا بھی میں ذکر کروں، پھر اپنا ایک آئیڈیا دوں۔ تو انہوں نے چند سال آپ کہہ لیجیے اس پر محنت کی، کام کیا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ اپنے نظریات اس کتاب میں پیش کیے۔ اگرچہ یہ نوجوان ابھی 23-24 سال ان کی عمر ہے، اور ان کا تعلق صحافت ہی کے، میس کمیونیکیشن ہی کے شعبے سے ہے، تو لیکن یہ کام پڑھنے سے متعلق ہے، یعنی ایک نوجوان کی کوشش ہے بہرحال، اور اس پر مزید گفتگو بھی کی جا سکتی ہے، سوالات بھی ہو سکتے ہیں، اور کم از کم اتنا ہے کہ ایک دروازہ جو ہے یہ کھلا ہے ڈیبیٹ کا کہ ریاستیں ایسے چلائی جاتی ہیں۔ اس میں جو لکھا گیا، اس میں بتایا گیا ہے کہ ریاستوں کا نظام کس طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ میں اس کی جو فہرست ہے تھوڑی سی میں اس پر چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ریاست کا تاریخی پس منظر، یہ اس میں جان لاک ہیں، تھامس ہوبز ہیں، اور اس طرح روسو جو ہے، ان کا جو ریاستی تصور ہے وہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر جنوبی ایشیا، یعنی جن میں ہم بھی شامل ہیں، ان ریاستوں کا المیہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اس پر بھی ایک باب ہے۔ اور اسی طرح مغربی ریاستوں کا المیہ، اور وہاں پر جو قومی ریاست کا، ایک نیشن سٹیٹ کا تصور ابھرا، اور پھر اس کے بعد دنیا میں وہی آج چل بھی رہا ہے، نیشن سٹیٹ۔ اسی طرح پھر ہندوستانی ریاست اور پاکستانی ریاست، اس کا جو مسئلہ اور معاملہ ہے، اس کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پاکستانی ریاست کی از سر نو تشکیل، یہ جو چیپٹر ہے یہ بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ اس میں ریاست کی ذمہ داری، اور پھر ریاست اور اسلام، یعنی اسلامی ریاست کی بات کی جاتی ہے، اس حوالے سے بھی اس میں ہے۔ اور پھر اس حوالے سے کہ آخر ایک ہمارے پاس اسٹیٹ ہے، ایک وطن ہے، ایک ہوم لینڈ ہے،
اس کا نظام کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، کیا طریقہ کار اختیار کیا جانا چاہیے۔ تو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے اور اسی بنیاد پر اسلامی نظام کی بات کی جاتی ہے اور مختلف ہمارے ہاں نعرے بھی لگائے گئے ہیں، اور پھر یہ قرارداد پاکستان، پھر 73 کا آئین، یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اسلام پر بھی شکے ہیں۔ بلکہ 73 کا جو آئین ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو شروع سے ہی یہ بتا دیا جاتا ہے قرآن و سنت کے برعکس کوئی قانون نہیں بنے گا۔ تو یہاں پر اس نوجوان نے ریاست کی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی بیان کیا ہے، اور پھر ریاست اسلامی ہوتی ہے یا غیر اسلامی ہے تو وہ بھی، اور پھر اس کے ساتھ جو معاشی نظام ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی کی اس کی حیثیت ہوتی ہے کہ کسی بھی ملک کو، کسی بھی ریاست کو، کسی بھی ایک ادارے کو چلانا ہوتا ہے تو وہاں پر جو معاش ہے اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر معاشی نظام پر بھی پھر بات کی گئی ہے، اور نمائندگی کی حدود کیا ہوتی ہیں، یعنی یہ بھی کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی عقل کل ہے یا سارے اختیار اس کے پاس چلے جاتے ہیں کہ چونکہ وہ نمائندہ ہے تو اس کی لمیٹیشنز اور اس کی حدود کیا مقرر کی جا سکتی ہے، اور پھر اس ریاست میں یعنی پاکستان کے اس نظام کو بہتر کرنے میں تعلیم اور صحت، یہ نظام کیسا ہونا چاہیے۔ یہ اس لحاظ سے یہ بہت ہی اہم کتاب بن جاتی ہے، اور اگرچہ اس کے جو صفحے ہیں وہ 84 ہیں، لیکن کم از کم اتنا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے ایک ڈیبیٹ، ایک بحث شروع کی جا سکتی ہے علمی حلقوں میں، سیاسی حلقوں میں، تاکہ ہم پاکستان کے مسائل کو، معاشی ہیں، سیاسی ہیں اور دیگر مسائل کو ہم حل بھی کر سکیں، اور پاکستان کو ایک کامیاب ریاست، ایک کامیاب ملک کے طور پر ہم آگے بڑھا سکیں، اور اس کو ہم دیکھ سکیں، اور ہم لوگ جو عمر رسیدہ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، کم از کم وہ اپنی نسلوں کو ایک ایسا ملک دے کر جائیں کہ جس سے وہ نا امید نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، اور حوصلے کے ساتھ، امید کے ساتھ وہ پاکستان میں رہیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرتے رہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔